السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ کوئی روک ٹوک نہیں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ امی شہریار کے گھر میں جو مالٹے کا درخت ہے نا، اس میں اتنے پیارے پیارے مالٹے لگے ہیں۔ امی، ان کے سارے گھر میں مالٹوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ امی، آپ میرے ساتھ چلیں نا، صرف دو عدد مالٹے مجھے توڑ کر لا دیں۔ علی گویا ضد کرنے لگا۔ ارے میرے لال، وہ اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم جیسے غریبوں کا ان کے باغ کے مالٹوں پر کیا حق؟ میرے بچے، اس خیال کو دل سے نکال دے، اللہ سے مانگ، وہ ضرور تجھے مالٹے کھلا دے گا۔ علی کی امی اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، مگر امی کیا پتہ ان مالٹوں پر میرا نام لکھا ہو، وہ میرے مقدر میں ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح۔ علی نے صفائی پیش کی، آخر وہ مان ہی گئی۔ ان کے قدم سے اشرف کے گھر کی جانب اٹھ تو رہے تھے، لیکن اجنبیت سی محسوس کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سیٹھ صاحب جو رشتے میں ان کے دیور لگتے تھے، اپنے بھائی کے مر جانے کے بعد ان کا خیال رکھتے تو آج یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ اچھا بھلا ہنستا بستا گھرانہ تھا، لیکن اختر کے مر جانے کے بعد آزمائشوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ مشکل گھڑی میں سب ساتھ چھوڑ گئے، لیکن زینب بیگم بڑی باہمت اور خوددار خاتون تھیں۔ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھیں اور وہ اپنا اور اپنے بچے علی کا پیٹ دوسروں کے کپڑے سی کر پا رہی تھی۔ کبھی کسی کے آگے انہوں نے دست دراز نہیں کیا۔ خدا کی شان ہے کہ ایسے لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مصیبتیں شکست نہیں دے سکتی۔ بے شک ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بھی فخر فرماتے ہیں۔ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن علی کی محبت میں گرفتار وہ سیٹھ اشرف کے گھر چلی جا رہی تھی۔ بات تو صرف 2 مالٹوں کی تھی، لیکن اس خوددار خاتون کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ تھوڑی دیر میں گھر آ گیا۔ گھر کیا تھا محل، جہاں خدام کام کاج میں مصروف تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹے سیدھے اس باغ کی طرف چل دیے، جہاں ان کی دیورانی اور بچے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اسی باغ میں مالٹے کا وہ درخت تھا جس کے صرف 2 عدد مالٹے علی کو مطلوب تھے۔ آؤ زینب، آج کیسے راستہ بھول گئی؟ بھائی، بڑے بھاگ ہمارے کہ آپ تشریف لائی ہیں، کشمالہ نے تنزن کہا۔ زینب کا تو دل چاہ رہا تھا کہ صاف صاف کہہ دے کہ آپ لوگوں نے خود ہی تو ہمیں اپنے سے دور کر رکھا ہے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور پھر نرمی سے بولی، کشمالہ بہن، بس مصروفیت زیادہ ہے، اس وجہ سے ملاقات میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ واہ بھائی واہ، غریبوں کی بھی مصروفیت بڑھنے لگی، ہم تو سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی مصروف رہتے ہیں۔ کشمالہ نے بھپتی کسی۔ چلو علی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، چلو گھر، یہاں اب ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ زینب کو غصہ آ ہی گیا۔ نو زینب، تم اینگری ہونے لگی، آج کام تو بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اپنی امی کے بولنے سے پہلے علی ہی بول پڑا، آنٹی، میں آپ لوگوں کے درخت سے مالٹے توڑنا چاہتا ہوں، صرف 2 عدد۔ اوئے، میری مما کو آنٹی مت کہو، غریب کہیں کے۔ کشمالہ کے بگڑے ہوئے فرزند شہریار نے اٹھ کر علی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کشمالہ بولی، چھوڑ دو بیٹا اسے، یہ غریب یتیم ہے، توڑنے دو اسے مالٹے، کر لینے دو خواہش پوری۔ نو مما، اس کے منحوس ہاتھ میں اپنے درخت پر نہیں لگنے دوں گا، شہریار چیخا۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ علی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دی، اور علی میاں پر تو مالٹوں کا بھوت سوار تھا۔ وہ مڑ مڑ کر درخت پر لگے مالٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس پر تو جیسے شہریار کی باتوں کا اثر ہی نہیں پڑا ہوا تھا۔ اس بیچارے کو تو صرف 2 عدد مالٹے چاہیے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ شہریار لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ گھر سے باہر نکلتے نکلتے اس نے آخری بار پھر مالٹے کے درخت کو دیکھا، جو گویا رو کر یہ کہہ رہا تھا، صبر کرو علی، اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی بامراد نہیں کرتا۔ زینب بیگم اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی کہ علی کی اتنی چھوٹی سی خواہش کے پیچھے اتنی باتیں سننا پڑیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، نیند علی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی امی اس کے سر کے بالوں میں بار بار پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ طرح طرح کے سوالات کر رہا تھا اور وہ بیچاری اپنے تئیں کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے جوابات سے علی مطمئن نہیں تھا۔ آخر علی بولا، امی، دنیا والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابو کے فوت ہو جانے کے بعد سب نے ہم سے کیوں منہ موڑ لیا، اور آج تو اشرف چچا کے گھر والوں نے مجھے مالٹے بھی نہیں توڑنے دیے، صرف 2 عدد۔ زینب کو اپنے میاں رہ کر یاد آ رہے تھے۔ آخر وہ بولی، علی بیٹا سو جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ وہ سوچتا ہی رہا اور رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور اس کی پیاری پیاری بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ حالانکہ اس عمر میں خوشیوں کے سوا کوئی غم ہوتا ہی نہیں، لیکن اپنوں کی بے وفائی نے آج اس ننھے سے علی کو اشک بار کر دیا تھا۔ خواب میں علی کو اس کے ابو ملے جو روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔
وہ علی کو پیار سے دیکھ کر پوچھنے لگے، علی بیٹا میں تمہیں اداس دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ کیوں کیا اشرف چاچو تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ علی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، نہیں ابو، سب ہمیں چھوڑ گئے، اور ابو آج تو شہریار نے مجھے 2 مالٹے بھی نہیں توڑنے دیے۔ علی کے ابو نے اسے سینے سے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا، بس اسی پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا اور نہ کسی مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ ہی چھوڑے گا، بس تم اس کے ساتھ وفا کرنا۔ اور رہے مالٹے تو ان کے پیچھے تم مت رو، یہ لو مالٹے، یہ ایسے باغات کے ہیں جہاں کوئی روک ٹوک نہیں اور نہ یہ پھل ختم ہی ہوں گے۔ علی نے وہ مالٹے اپنے ابو سے لیے تو یہ مالٹے اٹھائے بھی نہیں جاتے تھے۔ مالٹے کیا تھے، بڑے بڑے مٹکے تھے۔ اس کے ابو اسے پیار کر کے جانے لگے اور وہ بڑی میٹھی میٹھی آواز میں قرآن پاک کے الفاظ تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: جنت کے پھل نہ ختم ہی ہوں گے اور نہ روکے ہی جائیں گے۔ علی کی جو ہی آنکھیں کھلی تو نہ تو اس کے ابو موجود تھے اور نہ وہ بڑے بڑے خوشبودار مالٹے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ادھر مؤذن پکار رہا تھا، یا الفلاح۔ علی بستر سے اٹھا اور سیدھا مسجد کی جانب دوڑا۔ نماز کے بعد قاری صاحب کو اس نے اپنا یہ خواب سنایا۔ وہ بے حد مسرور ہوئے اور کہنے لگے، بھائی واہ علی میاں، تم نے تو جنت کے مالٹے دیکھ لیے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت کے پھل دائمی ہوں گے، یہ کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ ان کو توڑنے سے ہی کوئی روکے گا اور ان پھلوں کو کھانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اب علی خوشی خوشی اپنے گھر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے دل سے دنیا کے اور جنت کے بڑے بڑے مالٹوں کا خیال بھی نکل گیا تھا۔ اب تو اس پر بس ایک ہی دھن تھی کہ اللہ کو خوب راضی کر لے۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔